حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی رعیت کے حالات کا مطالعہ فرمانے کے لیے گشت پر نکلے کہ ایک بوڑھی عورت کو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، اے مائی صاحبہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یہ تم نے بد دعا کیوں کی ہے؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہو اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق اور مغرب سے ناواقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اپنے آپ کو مخاطب فرما کر بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے، تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر فروخت کرو گی کہ عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خریدنا چاہتا ہوں اور عمر کو بچانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا بولی، بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف میرے ہاتھوں فروخت کر دو، جو مانگو گی اس کی قیمت ادا کروں گا۔ بوڑھی عورت بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے اور آ کر السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہا۔ بڑھیا نے جب امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر بولی، یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں نے انہیں منہ پر ہی کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا، اس کی پریشانی کو دیکھا، فرمایا، ضعیفہ گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت میں ہوئی، عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی